حضرت صاحب آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ تو اتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے فیصلے سے پہلے کیا دیا تھا کہ آزاد امیدوار وہ یہ بھی نہیں ان کو پتا کہ ان کی پارٹی رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. انہوں نے تو پہلے کہہ دیا کہ جناب اب تو ہم لٹ گئے پٹ گئے تباہ ہو گئے، اب تو نہ ہماری آزاد نشست، اب تو نہ ہماری مخصوص نشستیں ہیں، اب نہ ہمیں اس پارٹی سٹینڈ. ایک طرف تو وہ ہے، یہ بات بہت حد تک اہم کانہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے نزدیک آپ کی ریڈنگ کیا ہے پاکستان کے دستور کی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دستور کے مطابق اب فیصلے سارے ہو رہے ہیں اس وقت گراؤنڈ کے اوپر. دیکھیں کامران صاحب، میرے نزدیک جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو دستور ہے اور آئین ہے، اور جو بیرسٹر گوہر صاحب فرماتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ عدالت میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بتایا گیا کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کا اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کا آئین سے زیادہ اس وقت تو جو زیادہ چیز ہمیں اہم نظر آ رہی ہے وہ تحریک انصاف کا آئین ہے. اس کے صحیح جی بتائیں جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کچھ نہیں، میں تو خوش ہو رہا ہوں، محظوظ ہو رہا ہوں، ہنس رہا ہوں آپ کی گفتگو پہ، یہ مزہ آ رہا ہے. جی فرمائیں، کنٹینیو کریں. اچھا نہیں، میں جس طرح عرض کر رہا تھا تو یہ ڈزنٹ ریلی میٹر اس فیصلے کے بعد کہ آئین کیا کہتا ہے، دستور کیا کہتا ہے، یہ بالکل واضح ہے. اب یہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے، معزز عدالت کا فیصلہ ہے، اس کو منوان مانتے ہیں، لیکن یہ ایک تاریخ فیصلہ ہے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے، یہ فیصلہ اس طرف گنا جائے گا، اس کیٹیگری میں کھڑا ہوگا، اور آنے والے دہائیوں میں، سالوں میں، برسوں میں اس فیصلے کے اوپر جب بھی بات ہوگی، اس کے اوپر تنقید ہوگی. یہ اس قسم کا فیصلہ کہ الیکشن سے چند دن پہلے آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان لے لیا، تو میرے خیال میں اس کو دیکھ کے پھر جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کی کہ اگر تحریک انصاف کے اپنے آئین کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہوئی تو پھر تو شاید ان کو ریلیف مل جائے، ادروائز ریلیف نہیں ملے گا. عطر صاحب، یہ جب آپ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں، اس کے مقابلے پہ ایک آرگومنٹ آتا ہے حزب مخالف کا، وہ خواہ انٹلیکچول حزب مخالف ہو یا وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی ہو، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کون سی نئی بات ہے، یہ اگر ورڈکٹ پیناما کا ریپوٹیشن بھی ہے تو پیناما میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم بھی تو بہت بڑی پارٹی تھے. عمران خان کو تو ایز پرائم منسٹر کسی فیصلے نے نہیں اتارا، یہ جو ابھی جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا، ان کے تو پرائم منسٹر کو پیناما میں اتار دیا گیا، اور آج کورٹ سے ثابت کیا کہ پیناما ایک فراڈ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ پھر مکافاتی عمل ہے جو عامر الیاس رائنا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے نواز شریف کے ساتھ ہوا، اب عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایکویٹ کر سکتے ہیں ہم دونوں کو؟ یہ تو نواز شریف صاحب سے پہلے بھی ہوتا رہا. بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو عدالتوں نے کیا، وہ بھی عدالتی اگر ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں، اگر ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں صرف ان 2017 اور 2023-24 میں، اس کا پیرل کمپیریزن کریں نا ذرا. نہیں دیکھیں، اس میں تو میں معزز عدالت سے ہی ہیلپ لوں گا نا. جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے خود عدالت کے اندر فرمایا کہ الیکشن کمیشن ایک جماعت کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جماعت کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ انہوں نے اگلے دن بات کی، جس دن وہ فیصلہ لکھ رہے تھے اس دن انہوں نے یہ بات نہیں کی. تو اب تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے نا کہ ایک جماعت کے پیچھے الیکشن کمیشن پڑا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، نواز شریف صاحب سے سمبل نہیں لے لیا گیا تھا جنرل الیکشن سے پہلے. سینٹ کے الیکشن میں ان کو مسئلہ ہوا تھا، لیکن جنرل الیکشن میں اس قسم کی صورتحال نہیں تھی. اور دوسرا، عمران خان صاحب بھی عدالتی فیصلے کی وجہ سے ہی گھر گئے تھے. عدالت رات کو کھلی تھی، اس بینچ کے اندر اعجاز الحسن بھی بیٹھے ہوئے تھے، عطا بندیال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت جو اس بینچ کی تعریفیں عدالت رات کو کھلی تھی، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. پروسیڈنگ تو نہیں ہوئی تھی، وہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ میں آئے گا نا کہ اس کی وجہ سے وہ گئے. وہ تو عدالت اس لیے کھلی ہوئی تھی کہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ، اس سے پہلے پھر سوموٹو ایکشن بھی تو ہوا تھا نا. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو عدالت نے اپنے فیصلے کو، عدالت کھلی تھی نا، سوموٹو ایکشن. آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے.